الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدایا یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے خدایا یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے انداز میرا گرچہ پرشوخ نہیں ہے انداز میرا گرچہ پرشوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے یہاں تشریف فرما معزز و موقر حضرات علماء نظام ائمہ مساجد اور نوجوانان ملت بزرگوں ننھے منھے معصوم بچوں پس پردہ تشریف فرما میری مائیں اور بہنوں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا اس کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو سب سے بہترین اور سب سے مقدس جگہ یعنی مسجد میں دین کی فکر کو لے کر جمع فرمایا ہے جگہوں میں سب سے بہترین اور مقدس جگہ وہ مسجد ہے اور جگہوں میں سب سے بدترین جگہ جہاں خیانت ہے بے حیائی ہے بے شرمی ہے فریب ہے دھوکہ ہے عریانیت ہے سب سے بدترین جگہ بازار ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مقدس گھر میں اپنے دین کی کچھ فکر لے کر جمع فرمایا ہے اصل خطاب کو آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ انتہائی معزز و موقر ہم سب کے بڑے ہم سب کے رہبر اور رہنما ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے عظیم مبلغ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے عن قریب وہ ہمارے روبرو ہونے والے ہیں انہی کا اصل خطاب ہونا ہے میری مثال تو
کی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جب گھروں میں کھانا بنانے کے لیے چولہا سلگاتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑی کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کا سہارا لے کر اس چولہے کو گرم کیا جائے اور پھر بڑی لکڑی کام آتی۔ تو میں تو کچھ دیر کے لیے سننے سنانے کا ماحول بنانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اصل خطاب حضرت کا ہونا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے بیٹھنے بٹھانے کو اور سننے سنانے کو بے حد قبول فرمائے۔ اصل مسئلہ میرے بزرگوں نوجوانوں عمل کرنے کا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے ہمیں غفلت سے نکل آنے کی ضرورت ہے، ہوش مندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ہم ان مجلسوں کو رسمی نہ بنائیں، ان جلسوں کو رسمی نہ بنائیں، خدا کے واسطے یہاں سے کچھ نہ کچھ پیغام لے کر جائیں، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ حالات کا تقاضا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر، ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیے، ان کو دین کی باتیں بتاتے رہیے، آخرت کی یاد دلاتے رہیے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ان کے سامنے کرتے رہیے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس طرح کے تذکرے، اس طرح کی واعظ و نصیحتوں سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے۔ تو ہم سب یہاں جمع ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایمان والوں کو واعظ و نصیحت کرنا، اس سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے، ان کے عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے، زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں اسی ارادے اور اسی کوشش کے ساتھ یہاں بیٹھے کہ جو بات ہم سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ حضرات گرامی، ہمارے سامنے مسائل تو بہت ہیں، ہمارے سامنے حالات تو بہت ہیں، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب کس دور سے گزر رہے ہیں۔ آج ہم سب کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ کیسا پرخطر دور ہے، وہ کیسا خطرناک دور ہے، وہ کیسا آزمائشی دور ہے۔ آج صرف مسئلہ اعمال کا نہیں ہے، آج مسئلہ عقائد کا ہے۔ بات صرف یہی تک نہیں کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے، ہم اعمال صالحہ سے محروم ہو گئے، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، صدقہ اور خیرات سے اور دیگر جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی احکامات ہیں، ہم ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ صرف مسئلہ اس کا نہیں ہے، آج بڑے دکھ کی بات، عالمیہ کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے عقائد بھی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے عقائد چونکہ بنیاد ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عمل صالح، کوئی بھی اچھا اور نیک عمل بغیر عقیدے کے درستگی کے
ایک آدمی عقیدہ توحید کا حامل ہے، لیکن بد نصیبی سے وہ عقیدہ توحید اس کا کمزور ہو گیا اور منصوبہ بند سازش کے تحت جو آج ایک پلاننگ ہے، ایک منصوبہ ہے، ایمان والوں کو، توحید والوں کو، قرآن والوں کو، اللہ والوں کو ان کے صحیح عقائد سے، ان کو صحیح راستے سے بھٹکایا جائے۔ اگر اس سازش کا کوئی ایمان والا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اور نعوذ باللہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو میرے بزرگ نوجوانوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم مسجد میں حاضری بھی دیتے رہتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، ہم ہر اچھا عمل ظاہری طور پر اس کو انجام دیتے رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی روح ہمارے اندر سے نکل چکی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، 60 سال، 70 سال، 80 سال کے بعد جب ہمارا خاتمہ ہوا اور ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہم نے سمجھ لیا کہ ہم ایمان کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں۔ ہمارے پسماندگان نے سمجھ لیا کہ ہمارا باپ، دادا، پردادا اسلام کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ نعوذ باللہ خاتمہ بالکفر ہوا۔ تو یاد رکھیے، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، تہجد بھی ادا کرتے رہے، تسبیحات بھی پڑھتے رہے، حج اور عمرے بھی ادا کرتے رہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، اب آخرت میں جہنم سے خلاصی کے لیے، اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے، اگر وہ اللہ کو فدیے میں اور بدلے میں زمین بھر سونا بھی اللہ کو دیں گے کہ اللہ میری طرف سے زمین بھر سونا لے لے اور مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کی طرف سے یہ زمین بھر فدیہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں جہنم سے خلاصی کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ شرط ہے۔ زمین بھر سونا بھی اگر اللہ کو فدیے میں دیا جائے گا تو ہماری جہنم سے خلاصی اور جہنم سے نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے ایمان کی عظمت ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے ایمان کی عظمت کو پہچاننا ہے، اپنے ایمان کی قدر کو جاننا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کی عظمت کو نہیں پہچانا، ایمان کی قدردانی نہیں کی اور اس نعمت پر اللہ کی شکر گزاری نہیں کی، تو یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہماری ناشکری کی وجہ سے، ہماری ناقدری کی وجہ سے اور ہماری ناسمجھی کی وجہ سے اگر اللہ نے ہمیں اس نعمت سے محروم کر دیا، تو دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی تباہی اور بربادی کا سامان ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کرنا چاہیے، اس برے وقت سے ہمیں خوف کرنا چاہیے، اس برے وقت سے کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں اور ہم ایمان سے محروم ہو رہے ہوں، ہمیں اللہ سے ہر وقت
وقت ڈرنا چاہیے، ہر وقت ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایمان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی سفارش کے عطا فرمائی ہے۔ ہم نے اللہ سے کوئی سفارش نہیں لگائی، ہم نے اللہ کے راستے میں کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے کسی مشقت کا سامنا نہیں کیا۔ ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمیں اسلام کی دولت وراثت میں مل گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسلامی تقاضوں کو، ایمان کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر اور اپنی خواہش اور اپنے نفس کے مرضیات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ اللہ کا دین آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہنے والا دین ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے غفلت کرتے گئے، اگر ہم نے اسلامی احکامات کو پسے پشت ڈال کر اور باطل کی سازشوں کا شکار ہو کر ہم نے اسلام کو، اسلامی احکامات کو نظر انداز کر دیا، تو یاد رکھو اللہ اپنے دین کی بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم پیٹ پھیر کر چلو گے، تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور وہ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرے گی، اسلام کی عظمت کو پہچانے گی، اسلام کے عالم کو لے کر چلے گی، اسلام کے مشن کو لے کر بڑھے گی۔ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ آنے والی قوم، وہ آنے والے خوش نصیب لوگ، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایمان والوں، اسلام کے علم برداروں، ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان، ہماری قوم کے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، ایک بڑا طبقہ ہے جو ذہنی طور پر ارتداد کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمیں اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو صرف مکانوں تک، دکانوں تک اور اپنے کاروبار اور بزنس تک محدود نہ رکھیے، بلکہ ہمارے پاس اللہ کا دیا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، یہ ایمان کی دولت، اس کو بچانے کی فکر کیجیے۔ خدا کی قسم، اگر ہماری ناشکری کی وجہ سے اور ہماری غفلت کی وجہ سے یہ ایمان کی دولت ہم سے چلی گئی، تو دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی تباہی اور بربادی ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کی، اپنے نوجوانوں کے ایمان کی اور آنے والی نسل کے عقائد کی حفاظت کے لیے ہمیں بیدار ہونا ہے، اپنی فکروں کو جگانا ہے، اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، اور ہماری ماں اور بہنوں کی گود میں جو یہ نسل پل رہی ہے، یہ کس ماحول میں زندگی گزارے گی، اس کے ایمان و عقائد کی سلامتی کا کیا ہوگا، ہم اس زمین پر اس کو بہتر سے بہتر ماحول کس انداز پر دے سکتے ہیں، اس کی ہمیں فکر کرنی ہوگی، اس کی ہمیں فکر کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں اپنی فکروں کو جگانا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل
و عیال کو کون سی جہنم اور کون سی آگ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہے، جس کا ایندھن خشک پتے نہیں ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور مسلمانوں، اس آگ سے بچنے کا ایک ہی سامان ہے، اس آگ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارے ساتھ ایمان کی دولت ہو۔ اس کے علاوہ اس آگ سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہمیں قرآن، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ جنت کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر جھلس رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی کہ جہنم کے اندر جلنے والے جہنمیوں کو ٹٹولا جائے، ان کو کدھالا جائے، ان کو تلاش کیا جائے، اور جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ ہمارے ایمان کی عظمت ہے۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن مسلمانوں، اس کی ضمانت کس کے پاس ہے؟ اس کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ اس کا بھروسہ کس کے پاس ہے کہ ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں گے، اسلام کے ساتھ جائیں گے، اللہ کی رضا کے ساتھ جائیں گے؟ اس کی ضمانت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اسلامی احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، تب کہیں جا کر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا ایمان سلامت ہو، ہمارا اسلام سلامت ہو۔ مسلمانوں، آج ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے اور اپنی آنے والی نسل کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر بہت خوبصورت واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں، قرآن کریم واقعات کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں پچھلی امتوں اور پچھلے انبیاء کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ان واقعات میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سبق ہے، درس ہے، عبرت ہے۔ وہ واقعات قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے، آپ بستر مرگ پر تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں آپ نے اپنی اولاد کو جمع کیا، اپنے پاس بلایا اور اپنی اولاد کا محاسبہ کیا، اپنی اولاد کا امتحان لیا۔ کس بات کا امتحان لیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنی اولاد سے سوال کیا کہ میرے بیٹوں بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ مجھے بتاؤ اور اطمینان دلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے اللہ کو پوچھتے رہو اور میرے چلے جانے کے بعد مشرکانہ ماحول تمہارے اوپر غالب آ جائے اور تم غیر اللہ کی پرستش کرنے لگو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے سب سے بڑی فکر یہی ستا رہی تھی کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کا ایمان نہ بگڑ جائے، میری اولاد کا اسلام نہ بگڑ جائے، میری اولاد کا عقیدہ نہ بگڑ جائے۔ اس لیے جاتے جاتے
یعقوب علیہ السلام کے فرزند آپ کی اولاد جواب میں ارشاد فرماتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحدہ۔ ابا جان، ہم کس طرح آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ایک رب کو پوچھتے رہے، ایک رب کو مانتے رہے، ایک رب کی مانتے رہے، آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے رب کی پوجا کریں گے، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اسی رب کی پوجا کریں گے، اسی رب کی مان کر زندگی گزاریں گے۔ مسلمانوں، یہ کون سا خانوادہ ہے، یہ کون سا خاندان ہے، یہ کون سی اولاد ہے جس کے ایمان کی فکر کی جا رہی ہے؟ یہی ہمارے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس میں باپ بھی پیغمبر ہے، جس میں چچا بھی پیغمبر ہے، جس میں دادا بھی پیغمبر ہے، اور جس میں پردادا بھی پیغمبر ہے، اور جس میں بھائی بھی پیغمبر ہے۔ ایسا خاندان، ایسا کنبہ قبیلہ، ایسا خانوادہ، اس کے ایمان کی فکر کی جا رہی ہے۔ میرا اور آپ کا کیا ہوگا، میری اور آپ کی نسل کا کیا ہوگا؟ ایسے ماحول میں جب چاروں طرف کفر دمدرا رہا ہے، ایسے ماحول میں جب ہر طرف سازشوں کا جال ہے، مسلمانوں، آج ہمیں بیدار ہونا ہے، اپنی فکروں کو جگانا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، آنے والی نسل کو سازگار ماحول دینے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہوگی، ہمیں اپنی فکروں کو بیدار کرنا ہوگا۔ آج ہم نہیں جانتے، ہم غفلت کا شکار ہیں۔ مسلمانوں، منصوبہ بند سازش کے تحت آج ہمارے نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج مسئلہ صرف اعمال کے بگڑنے کا نہیں ہے، آج ایمان کے لٹیرے میدان میں آ چکے ہیں۔ اپنی مکمل تیاری کے ساتھ، اپنی مکمل سازشوں کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اگر ارتداد کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر اپنے ایمان کو مرتے دم تک سلامت رکھنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، اپنے آپ کو علماء دین سے جوڑ لیجئے، اپنے ہاتھوں کو علماء کے ہاتھوں میں دے دیجئے۔ یہ ہمارے بگڑتے ہوئے عقائد کو، ہمارے بگڑتے ہوئے ایمان کو، ہمارے بگڑتے ہوئے اسلام کو، ہمارے بگڑتے ہوئے اعمال کو سدھاریں گے۔ ان کی صحبت کو اور ان کی مجلس کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم علماء سے دور ہوئے، ہم دینی درسگاہوں سے دور ہوئے، ہم مدارس اسلامیہ سے دور ہوئے، تو باطل پرست طاقتیں ہم پر حملہ آور ہو گئی، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج ہماری قوم کے نوجوان ذہنی طور پر ارتداد کا شکار ہے، انہیں اسلامی تعلیمات پر اور اسلامی احکامات پر انہیں وہ شکوک و شبہات کے شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو سود کی حرمت ہے، جو سود کی حرمت ہے، اسلام نے سختی کے ساتھ سود کے خلاف قدم اٹھایا، اور معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور غریبوں کو عزت کی زندگی دینے کے لیے اسلام نے قدم اٹھایا اور سود کو حرام کیا۔ آج ہماری قوم کا نوجوان کہتا ہے کہ یہ سود کی حرمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ اسلام کا فلسفہ
قریب رہے ہوتے، اگر ہم مسجدوں کے قریب رہے ہوتے، اگر ہم نے اپنے اماموں سے رشتہ مضبوط کیا ہوتا، اپنے قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے، تو ہمارے ذہن میں یہ شک و شبہ ہرگز نہ آتا۔ ہم تو یہ دیکھتے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو، سود کو حرام کیا۔ حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، راز کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے حرام کیا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس پر یقین کرتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جس چیز کو حلال کیا ہم اسے حلال جانے، اور جس چیز کو حرام کیا ہم اس کو حرام جانے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا تھا۔ لیکن آج کیا ہو چلا ہے، آج ماحول کدھر جا رہا ہے، آج ہمارے ایمان کے ساتھ، ہمارے عقائد کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو بگاڑا جا رہا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، ہم نے سود کے ایک پہلو کو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے ایک آدمی سود لے کر غریب سے مالدار ہو گیا، کچا مکان تھا پکا بنا لیا، چھوٹی گاڑی تھی آج بڑی گاڑی پر گھومتا ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ غریب لہو لہان ہو گیا ہے، غریب کے گھر میں چولہا بھی نہیں چل رہا ہے، اپنا گھر اس نے پیاز میں رکھ دیا ہے، وہ گھر سے بے گھر ہو گیا ہے، اپنے بچوں کو لے کر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، ایک طرف دیکھا کہ لوگ سود کما کر نفع حاصل کر رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی معاشی حالت اچھی ہوتی جا رہی ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن تصویر کا جو دوسرا رخ ہے اسلام اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اسلام نے سود کو حرام کیا، ہمارے لیے عافیت اسی میں ہے، ہمارے لیے خیریت اسی میں ہے، ہمارے لیے سلامتی اسی میں ہے کہ اسلام نے سود کو حرام کیا، ہم اس کو حرام جانے اور اس سے ہم بچے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم سود خوری سے باز نہیں آئیں گے تو قرآن کریم نے اعلان کر دیا، قرآن کریم نے اعلان کر دیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود خوری سے باز نہیں آئیں گے، غریبوں کا لہو چوسنے سے باز نہیں آئیں گے، ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اور یاد رکھو، اگر ہمارا مقابلہ اللہ سے ہو، اگر ہمارا مقابلہ رسول اللہ سے ہو، تو ہماری شکست ہوگی، ہماری ذلت و رسوائی ہوگی، ہم اپنی تباہی اور بربادی کا سامان خود اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اپنے علماء سے رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان حالات میں جبکہ ہر طرف سازشوں کا جال ہے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی، نوجوانوں کے ایمان کی اور آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی فکروں کو جگانا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ننھے منھے معصوم بچوں کو مکتب کی تعلیم دلاؤ، مسجد تعلیم کا نظام مضبوط کرو، وہاں بچوں کو عقیدے کی تعلیم ملے گی، ان کو بتایا جائے گا ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں وجود بخشنے والا، کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ بھرنے کی ضرورت ہے، یہ عقیدہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ سفید کاغذ کے مانند ہوتا ہے، سفید اور کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پر جو لکھو گے وہ لکھا جائے گا۔ اس لیے اپنے ننھے منھے معصوم بچوں کو مکتب کی تعلیم دلاؤ، ہر مسجد کے اندر مکتب کی تعلیم کا نظام مضبوط ہو
یہ وقت کا بہت بڑا پیغام ہے، وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو صحیح رکھنے کی کوشش کریں اور وہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصتی ہو تو اسلام اور ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اس کے لیے ہمیں ماحول بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی فکروں کو جگانا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ یہ ہمارے لیے وقت کا بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر ہم ابھی بھی غفلت کے شکار رہے اور ابھی بھی ہم نے ہوش میں ناخن نہیں لیے تو وہ دن دور نہیں کہ آج تو کسی قدر مسجد آباد ہے، آج تو ان مسجدوں میں کسی قدر سجدہ کرنے والے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم غفلت کے شکار رہے اور آنے والی نسل کے لیے ہم نے کوئی سامان تیار نہیں کیا، ان کو ماحول نہیں دیا، ان کے ایمان کی فکر نہیں کی، تو خدا کی قسم ہم قبروں میں چلے جائیں گے اور یہ مسجدیں سجدہ کرنے والوں سے ترس جائیں گی، یہ در و دیوار اللہ اکبر کی صدا سننے کے لیے ترس جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور باطل پرستوں کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا نوجوان سوشل میڈیا پر ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اوپر نیچے کیا ہو رہا ہے، آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ حالات کو سمجھیے، ماحول کو سمجھیے اور سوچ سمجھ کر قدم بڑھائیے۔ میں پھر سے یہی کہتا ہوں، ہماری سب سے بڑی کامیابی، ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں، اور ہماری سب سے بڑی ناکامی، ہماری سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور یقین کو بگاڑ کر اور نعوذ باللہ ارتداد کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ مسلمانوں، آج ہمیں اس فکر کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ کتنے نوجوان ہیں کہ جنہیں صحیح معنی میں کلمہ طیبہ تک یاد نہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہمارے تبلیغی بھائی، تبلیغی نظام سے جڑے ہوئے لوگ ماشاءاللہ در در جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بڑی اچھی محنت ہے، بڑی اچھی کوشش ہے، یہ ہمارے علماء کی دین ہے۔ عوام کی اصلاح کے لیے اس سے بہتر نظام اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اصول کے دائرے میں کیا جائے، علماء کی نگرانی اور رہنمائی میں کیا جائے۔ عوام کی اصلاح کے لیے علماء نے یہ راستہ نکالا ہے۔ ہمارے نوجوان جاتے ہیں اور جو کارگزاری آتی ہے اس کے نتیجے کے ساتھ بتاتا ہوں، ہماری قوم کے بہت سے جوان ہیں جنہیں صحیح معنی میں کلمہ طیبہ کے الفاظ تک یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم اور اس کے معنی اس کا سمجھنا تو دور کی بات ہے، کلمہ طیبہ کے الفاظ تک یاد نہیں ہے۔ بتائیے یہ کیسے مسلمان ہے؟ کیا ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی ہے؟ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، 70% مسجدوں میں جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان تلفظ کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ 70% مسجدوں میں جو اذان دی جاتی ہے تلفظ کے اعتبار سے، اذان جس انداز سے اور جس طریقے سے دینی چاہیے اس طریقے سے اذان نہیں دی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اذان کو سیکھا ہی نہیں، ہم نے کسی عالم سے، امام مسجد سے اس سلسلے میں رابطہ کیا ہی نہیں کہ مولوی صاحب ہمیں اذان سکھا دیجئے، اذان کے الفاظ پڑھا دیجئے۔ لوگ تکبیر کے لیے لڑتے ہیں، لیکن 70% لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح معنی میں تکبیر کا حق ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں،
ہمیں اپنے علماء سے جڑنا چاہیے اور دین کو پڑھ کر سمجھ کر دین کو اختیار کیجیے. اپنی نمازوں کو درست کیجیے. 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی ہو گئی, 40 سال گزر گئے نماز پڑھتے پڑھتے, صف اول میں نماز پڑھتے ہیں, لیکن تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے. مسجد کے متولی صاحب ہیں, امام اور مؤذن پر حکمرانی کرتے ہیں, امام اور مؤذن پر ڈانٹ ڈپٹ چلاتے ہیں, لیکن آج تک انہیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں, طریقہ کیا ہے, سنت طریقہ کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے, رکوع کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے. ہم سب کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. ایک آدمی گاڑی سیکھتا ہے, باقاعدہ ڈرائیور کے پاس وقت لگاتا ہے, اپنا وقت لگاتا ہے, محنتیں کرتا ہے, مشقتیں اٹھاتا ہے, ادھر ادھر ٹکریں کھاتا ہے, تب جا کر وہ ڈرائیور بنتا ہے. دین اتنا آسان ہے کہ ہم نے کسی سے سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. یہ علماء ہمارے سروں پر ہے, ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں موجود ہے. اللہ کا بڑا انعام ہے. ان علماء کی قدر کیجیے. یہ ہمارے امام ہے, یہ ہمارے سردار ہے, یہ ہمارے سر کے تاج ہے. خدا کی قسم جب بھی امت پر کسی باطل کی جلغار ہوئی, امت کے ایمان کو, عقیدوں کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی, یہ علماء میدان میں آئے ہیں. سر پر کفن باندھ کر انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا ہے, قربانیاں دی ہے. اپنی تاریخ کو پڑھیے, لیکن امت کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے. آج بھی مدارس اسلامیہ موجود ہے. یہ مدارس اسلامیہ دین کی حفاظت کے مضبوط قلعے ہیں. آج باطل کی نگاہیں مدارس اسلامیہ پر ٹکی ہوئی ہے. آج دشمنان اسلام جانتے ہیں اسلام کہاں سے پنپ رہا ہے, اسلام کو سرسبز و شادابی کہاں سے مل رہی ہے. یہ دشمن جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ مدرسے مولویوں کی دکانیں ہیں, یہ مدرسے مولویوں کا